ہر عام اور خاص کو یہ لائن بولنی پڑے گی، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ۔ ہیلو پاکستانی سے میں ہوں محمد رئیس، پولیٹیکل لیڈرشپ کنسلٹنٹ، موٹیویشن اسپیکر کی حیثیت سے ہمارا پروگرام ہے ہیلو پاکستانی۔ میں کراچی ہوں، پر آج ہم نے ہمارے مہمان ہیں سونی اخلاق بھائی، اخلاق سونی کے نام سے بہت مشہور ہیں، آل برادری قومی موومنٹ پاکستان کے چیئرمین ہیں اور ڈسٹرکٹ کرونگی میں انہوں نے اسٹارٹ لیا ہے۔ تو بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ سونی اخلاق بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ سنائیں رض بھائی کیسے ہیں؟ شکریہ آج آپ نے جو ہمیں ہیلو پاکستانی میں ٹائم دیا۔ آپ کا شکریہ سر، آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا۔ بلکہ یہ ہے کہ سب عوام اس کا منتظر تھی، انتظار کر رہی تھی اس شو کا۔ تو آپ کیا کہیں گے جو آپ نے آل برادری قومی موومنٹ پاکستان بنائی ہے، اس کی کیا ہائی لائٹس ہیں، کچھ بتائیں گے آپ نے؟ دیکھیں رض بھائی، ہم نے آل برادری قومی موومنٹ پاکستان جو بنائی ہے وہ کسی وجہ پہ بنی ہے نا، یہ آل برادری قومی موومنٹ پاکستان، اور اس کا شارٹ نام جو ہے ABQM ہے۔ اور ہم نے اس کو جو بنائی کیوں بنائی بھائی، ABQM ہی کیوں؟ اور یہ پارٹی بنانے کا مقصد بڑا اہم ہے، اس لیے میری جو وابستگی رہی ہے، میں بھی 34 سال سے تقریباً 30-34 سال سے اسی سیاست میں کراچی شہری کی، جس کا نام آپ MQM بھی بول سکتے ہیں، اور میری وابستگی MQM سے بھی رہی، MQM حقیقی سے بھی رہی، اور ابھی حال ہی میں فاروق ستار بھائی سے ORC بھی بنائی ہم نے۔ اب ساری چیزوں سے تھک ہار کر ہم نے فیصلہ کرا یار سب بیکار کی باتیں، اور جتنا بھی ہم نے سفر کرا سب رائے کا لگتا ہے، اور ہم کسی منزل کے اوپر اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے۔ تو اس کے اندر کوٹا سسٹم ہمارا ٹارگیٹ تھا، جنوبی سندھ صوبہ تھا، تو وہ اسٹارٹ سے جو ہمارے ذہن مینیج کرے گئے، اب اس سے سب اپنے موقف سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی تمام لیڈر تھے ہمارے، جتنے بھی ہمارے بڑے تھے، وہ اپنی لینڈ چھوڑ چکے تھے، اپنی تھیم چھوڑ چکے تھے۔ آج جو ہے ضرورت اس بات کی ہے اس کراچی شہر کے اندر، بھائی اب حقائق کے اوپر زندگی گزارے۔ حقائق کیا ہے؟ ہم خود اتنے ڈیمیج ہو گئے، تمام اردو اسپیکنگ، آج ہمیں اپنی پہچان کرانے کے لیے 10 دفعہ پاکستانی کہنا پڑتا ہے، جس میں لاکھوں جانیں دے کے ہم نے ایک پاکستان بنایا تھا۔ لا تعداد قربانی ہے پاکستان بنانے کے لیے، اس میں پیش اردو اسپیکنگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا۔ آپ کو عوام بہت چاہتی ہیں، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ MQM کے ساتھ بھی، حقیقی کے ساتھ بھی آپ نے ٹائم گزارا، بلکہ آپ اس کو وائی ایکسس پر لائے، اوپر لائے۔ جب اپنے وقتوں میں آپ سے مراد ہے آپ جیسی ٹیم، آپ جیسے لوگ جو اسٹرکچر بنانا جانتے ہیں، تو ہم اس چیز سے تو بخوبی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ہم بھی سن رہی ہیں کہ آل برادری پاکستان قومی موومنٹ بہت اچھی طریقے سے آپ بنا جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں بنائی، کیوں یہ ضرورت پیش آئی آپ کو بنائی؟ اس کے جواب میں آپ نے جو ایک یہ قصیدہ پڑھا کہ بھائی ہمارے جو MNA MP ہیں، آپ کے بڑے نہیں MNA MP، یا آپ کو حقوق نہیں ملے، 10 بار پاکستانی کہنے پر آپ کو کس نے مجبور کیا؟ ہاں آپ کی بات صحیح ہے رض بھائی، بالکل ہمارے MP MNA بھی بنے، پر ہمارے MP MNA بننے کے بعد ہمارے MP MNA بھی وہ لاچار بے بس تھے۔ ہمارے بڑوں کے جو سربراہ تھے ہمارے، وہ ان کے ماتحت تھے۔ ایسا نہیں تھا ہمارے MP MNA کوئی اپنی منوانی کے لوگوں میں ڈیلیور کرتے تھے کوئی صحیح چیزیں، وہ مرکز سے اپنے پابند تھے۔ بھائی جیسے کہ نظر آ رہا ہے اب آپ کی جماعت بھی MNA MP نکالے گی ڈسٹرکٹ کرونگی سے بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے انڈر میں نہیں ہوگی؟ نہیں رئیس بھائی، ہم یہاں پر کسی بھی بڑے آدمی کے ہم ماتحت نہیں ہیں، کسی بڑے فیس کے پیچھے لے کے نہیں۔ تو آپ بھی تو ایک بڑا فیس ہیں، آپ بھی تو چیئرمین ہیں۔ نہیں، میں چیئرمین مجھ پہ لادا گیا ہے، میرے دوستوں نے، آپ جیسے دوست ہیں میرے تحقیق کے اندر، ان لوگوں نے فیصلہ کرا ہے آپ ہی چیئرمین بنے۔ اس لیے اس کی میری آنیسٹی یہ ہے کہ میں نے لیاقت علی خان صاحب کا پوسٹر لے کے آیا، میں ورنہ میرے کو چیئرمین بننا ہوتا، کیا میری خواہش ہوتی تو پوسٹر میرا ہوتا رئیس بھائی۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، لیاقت علی خان گروپ کی آپ ایک ایڈمن بھی رہے ہیں، ایک آپ کا واٹس ایپ گروپ بھی رہا ہے، اور اس پارٹی سے پہلے رہا ہے۔ پھر لیاقت علی خان گروپ کے ساتھ ساتھ آپ نے لیاقت علی خان صاحب کی سالگرہ بھی منائی۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی واحد لیڈر ہیں آپ
اس پورے پاکستان میں جتنی میری انفارمیشن ہے کہ آپ نے لیاقت علی خان صاحب کی لاسٹ جو ہے سالگرہ بھی منائی، اس پر آپ اتنی پیار محبت کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں ایک تو وہ ملک کے ہمارے ہیرو ہیں، تو قائد اعظم بھی تو ملک کے ہیرو ہیں، بالکل ہیرو ہیں وہ بھی، لیکن لیاقت علی خان کے آپ اتنا لگاؤ کیوں کرتے ہیں؟ لیاقت علی آپ کے پوسٹر ABQM میں بھی آپ نے نظریہ انہی کا رکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ بالکل نظریہ ان کا رکھا ہے، اس لیے ہماری جیسے کوئی بھی ہماری دوسری قوم کا آدمی اپنی شناخت نہیں کھو سکتا. ہم کسی کو بولے بھائی پشتون بھائی کو، وہ بولے گا نہیں بھائی میں پشتون ہوں. ہم پنجابی بھائی کو بولے، وہ پنجابی بولے گا بھائی میں پنجابی بھائی ہوں. تو وہ ایسے ہی سندھی بھائی کے لیے. تو اسی طرح سے ہمارے لیاقت علی خان صاحب جو ہے وہ جو سب کے لیاقت علی خان ہے، خصوصاً مہاجر اردو اسپیکنگ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. وہ لیاقت علی خان جو نوابزادہ تھے اور پہلے وزیر اعظم، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو جب ان کو ہم نے جوتے اتارے، جیسے ہم نے سنا ہے، ہم تو تھے بھی نہیں اس دور میں، تو وہ پھٹے ہوئے جرابوں والا ایسا جذباتی آدمی، مطلب ایسے ایماندار لوگ کہاں سے لائیں گے آ جاؤ. تو ان کو ہم نے اپنا ایک آئیڈیل اور ایک اپنا ماڈل بنا لیا ہے، انہی کی تھیم لے کے ہم چل رہے ہیں الحمدللہ. تو اس کی کوئی یہی حیرت کی بات ہے کہ دوسری پارٹیز بھی حیران ہے اس چیز کو لے کر کہ آپ کی تصویر بھی نہیں ہوتی پوسٹر کے پیچھے. یہ دیکھیں جتنے سارے پوسٹر نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کی تصویریں تو نہیں ہیں یہاں. نہیں تاحیات میں نے بولا ہے، میں نے تو یہ بات کی ہے آپ کو، تاحیات لیاقت علی خان صاحب کی رہے گی. اس لیے میں اپنی پوسٹ تو لاؤں گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، لیاقت علی خان صاحب کی رہے گی. اور تو آپ کو اپنے کارکن جو آپ کے ممبر، جو آپ کے ووٹر، جو آپ کے MNA MP ہوں گے، کیا ان کی شخصیت بھی لیاقت علی خان سے میچ ہوگی؟ بالکل ہم یا اس کے چلے برابر نہیں، ان کی تھوڑی تھوڑی قریب ہوگی، اس فلور پر ہوگی؟ انشاءاللہ ان برادریوں میں سے مختلف برادریوں کے لوگ ہم اچھے نکالیں گے، اور ایسے لوگ سارے خراب نہیں ہیں انشاءاللہ. انہی میں سے لیاقت علی خان کیا سلطان ایوبی کی تلاش ہے ہمیں سلطان ایوبی کی. اور آپ کے جتنے تاریخی مسلمان ہیں وہ بھی اردو اسپیکنگ ہیں الحمدللہ. ہمیں سلطان ایوبی کی تلاش نہیں. تو اس میں سلطان ایوبی جو آپ تلاش کرتے ہیں وہ تو چند سکوں کی خاطر پھر وہ اپنا ایمان بیچ کر دوسری طرف اگر چلے گئے تو کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ کے یہ کراچی میں پہلے بھی تو ہوا ہے نا کہ آپ نے ایک لوور طبقے کو اوپر لائے جو کہ بالکل صحیح لائے، لیکن وہ طبقہ پھر جا کر سینٹ میں اور ہر جگہ MNA MP میں پھر وہ بکتا رہا. دیکھیں عزیز بھائی، وہ کیا بکے ہیں، وہ MP MNA نہیں بکے. ہماری قیادت نے اپنے فیصلے کرے. کسی بھی MP MNA کو میں یہاں بیٹھ کے برا نہیں کہوں گا. وہ بیچارہ ماتحت تھا، معذور تھا، بالکل ایک طرح کا، بالکل قید و بند کے اندر اپنی زندگی بالکل. وہ تو پھر کل جو آنے والا MNA اور MP بھی تو معذور ہو نا، وہ آپ لیڈر ہیں ان کے، تو آپ کے انڈر میں ہوگا. اچھا عزیز بھائی، میں پھر آپ نے پہلے بھی سوال کرا، یہ ایسا نہیں ہے نا، میں لیڈر نہیں ہوں نا بھائی، میں تو ایک گراس روٹ کا کارکن ہوں، اور میں لیڈر کسی صورت میں بھی نہیں بنوں. تو پھر آپ لیڈرشپ کو کس طریقے سے اپنا لوہا منوا سکتے ہیں؟ لیڈرشپ کو آپ کی آپ برادری کا موومنٹ کس طریقے سے آگے جائے گی جب آپ لیڈر نہیں ہیں؟ تو آپ میں ساری وہ صلاحیتیں جو ایک لیڈرشپ میں ہوتی ہے، جتنا میں آپ کو جانتا ہوں ذاتی طور پر، یہ آپ کی عاجزی ہے. بڑا پن ہے، یہ آپ کا بڑا پن ہے. ایسا یہ آپ بالکل صحیح فوکس کر رہے ہوں گے، صحیح دیکھ رہے ہوں گے. مجھے اس سے بھی سروکار نہیں ہے. میں ایمانداری کا نعرہ لے کے نکلا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی قوم کے اندر سے ہم سلطان ایوبی تلاش کر رہے ہیں، اور 30 سے 35 سال کا لیڈر ڈھونڈ رہے ہیں. میں لیڈر نہیں ہوں رہی بھائی. تو یہ تو آپ کے فاروق بھائی بھی بولتے ہیں 35 سال کا میئر ڈھونڈ رہے ہیں، تو کوئی آپ کا کوئی کیمسٹری مل رہی ہے؟ آپ کی اس بات سے آپ کی کیمسٹری مل رہی ہے؟ آپ نے میں فاروق بھائی کو چھوڑا نہیں ہے شاید؟ نہیں، فاروق بھائی سے میں تعلقی ہو چکی ہے میری، اور میں 30-35 سال کا لیڈر کی بات کر رہا ہوں، میں میئر کی بات نہیں کر رہا. میں اس قوم کا لیڈر ڈھونڈنے نکلا ہوں. آپ فاروق بھائی نے جو بات کری ہے وہ میئر کی بات کر رہے ہیں. بھائی میرے اور فاروق بھائی کی تھیم میں فرق ہے. بھائی ہمیں تو لیڈر کی تلاش ہے، 30 سے 35 سال کا لیڈر ہو جو ماڈل بن سکے لیاقت علی خان جیسا، اور بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی نہ اپنا سودا کرنے والا ایک ایماندار، ایک بہادر لیڈر ہمیں تلاش ہے. کراچی اس ٹائم یتیم ہوا ہے، بلکہ اردو اسپیکنگ کی قوم جو ہے ایک مطلب جو ہے پریشانی کا میں شکار آپ ہے. کے منہ سے خوبصورت ورڈ سن رہا ہوں، اور ایک مہاجر لیڈر سے میں اردو اسپیکنگ کا ورڈ سن رہا ہوں. اس کی کوئی خاص وجہ بتائیں گے؟ ہاں رض بھائی، اس کی بڑی خاص وجہ ہے. اس کی خاص جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم مہاجر کر کے یہ چبھنے لگا لوگوں کو.
ریاست جو ہے اس ملک کی ہماری، وہ مہاجر کا ڈھول بجا بجا کے ہم اتنا پرانا ہو چکا ہے. اصل تو ہم اردو اسپیکنگ ہے، ہماری پہچان اردو اسپیکنگ ہے، ہم اردو اسپیکنگ ہیں. اس کو تو کوئی شناخت ہماری چھین نہیں سکتا. بھائی دیکھیں مہاجر الفاظ تو ہم نے اپنا ماڈل بنا لیا. بھائی ہم مہاجر ہیں، مہاجر تو اصل ہجرت کرنے والے کو کہتے ہیں. تو ہجرت کر کے کوئی وہاں سے پنجابی بھی آیا، پنجاب لاہور کا ہی ایک ٹکڑا ہے، لاہور جو ہے پنجاب کا ہی اور دہلی یہ مکس پنجاب ہی ہے نا. تو وہاں سے بھی کچھ پنجابی ہمارے لوگ ہمارے بھائی آئے ہوں گے تو وہ بھی ہجرت کر گئے. آپ ماشاءاللہ یہ کہ ہر قوم کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کر رہے ہیں. جی ہم ایک قوم ساری قوموں کو اس لیے آپ نے آل برادری قومی موومنٹ جی نام جی رکھا اس ہے. کے اندر تو آپ کے جلسے میں تو ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قریشی برادری بھی ہے، جیسے کہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو، اور پھر جو ہے دوسری برادری بھی ہیں. تو کیا اس برادری میں سے کوئی خاص لوگ نکالیں گے، نوجوان نکالیں گے، اچھا خون نکالیں گے آپ انشاءاللہ؟ اچھے لوگ نکالیں گے انشاءاللہ. لوگ نکلتے جا رہے ہیں ریز بھائی، نکل رہے ہیں، نکل گئے لوگ ہمارے پاس. چیئرمین کا بھی ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں بھائی چیئرمین کون سی برادری کا ہونا چاہیے. جتنی بڑی برادری جس یو سی میں ہوگی، ہم اسی یو سی کا لڑکا ایک پڑھا لکھا لڑکا ہو جس کے پاس سارا شعور ہو بات کرنے کا بھی. اس لیے ہم بولنے والے طوطے کی تلاش ہے ہمیں، اور بولنے والے لڑکے کی تلاش ہے. ایسا لڑکا جو بولتا ہو، جو سمجھتا ہو. لیکن اس کے اگر وہ جو بولنے والے طوطے ہوتے ہیں وہ اڑنے والے بھی تو ہوتے ہیں ساتھ میں، اس کے پر تو پھر وہ آپ کاٹ سکتے ہیں نا. جس طرح ہمیشہ آپ نے پتنگ ایک نشان لے کر ڈور اپنے ہاتھوں میں رکھی، لیڈرشپ نے انتخابی نشان بھی پتنگ اسی بیس پہ رکھا گیا. تو میں تو اس طرف جاتا ہوں اگر کراچی کو دیکھوں گا تو آپ سے سوال تو بنے گا نا. تو آپ کیا، آپ کی لیڈرشپ جس طرح آپ ہیں، اب آپ آدھی رات میں رات کے 3 بجے اساس پروگرام میں چلے گئے تو آپ کا کوئی کارکن، کوئی بندہ وہاں نظر نہیں آیا مجھے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ کارکن تو میرے ساتھ تھے، وہاں کارکن میرے ساتھ تھے. تو یہ آپ کو اتنا احساس کیوں ہوا کہ مطلب غریب آدمی کا آپ ہی کو اس رات کے 3 بجے 3:30 بجے کوئی اسپیشل کوئی ٹاسک دیا گیا کہ آپ وہاں جائیں؟ نہیں کوئی ٹاسک نہیں. یہ آپ کی دل کی نیت تھی؟ دراصل ہم تقریباً میں 2, 2:30, 3 بجے تک روٹین میں جاگتا ہوں، اور میرے پاس کچھ ایسا اچانک ہی واقعہ یہ ہوا. میرا پیٹرول گاڑی کا ختم تھا تو ہم کہیں جا رہے تھے. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس لیے جھوٹ مجھ سے بولا نہیں آتا ریز بھائی. تو میں پیٹرول ڈلوانے 3.5 نمبر کولونی گیا تو میں نے دیکھا وہاں بزرگ ضعیف لوگ لین سے قطار سے فٹپاروں پہ لیٹے ہوئے تھے. نہ ان کے پاس کوئی واش روم کا انتظام تھا، نہ پانی کی ٹنکی تھی، نہ یہ سندھ گورنمنٹ نے ان کا مطلب کوئی انتظام نہیں کر رکھا تھا. پریشان لوگ وہاں پڑے ہوئے تھے. میں نے گاڑی سائڈ پہ لگوائی، میں اتر کے چلا گیا. میں نے ایسی جا کے انٹرویو لیا. یہ دیکھیں آپ میں بزرگوں سے اور بات کر رہا ہوں. جی بالکل آپ کر رہے ہیں. اور ان سے جب میں نے پوچھا تو انہیں بھی نہیں پتا تھا میں کون ہوں. ادھر کی جتنے بھی لوگ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کو ٹنکیاں وہاں رکھنی چاہیے تھی. جی لیکن پروگرام آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. تو یہ آپ اپنی بات میں تضاد نہیں ہے آپ کی بات میں؟ فیڈرل گورنمنٹ ہو کیا سندھ گورنمنٹ ہو، تو پھر جب فیڈرل گورنمنٹ نہیں رکھ سکتی تو سندھ گورنمنٹ کیوں رکھے؟ اور اگر سندھ گورنمنٹ رکھ سکتی ہے تو آپ تو 6 نمبر پر رہتے ہیں، آپ نے کتنی ٹنکیاں سرواں رکھوا دی؟ سر میں نے تو ابھی آپ کو پیچھے میں بول کے گیا ہوں سچائی سے. میں تو کہیں جا رہا تھا تو اچانک ہی پیٹرول میرا گاڑی. کل آپ کے کچھ نمائندے آپ نے ذکر کیا کہ کل سے یہاں انشاءاللہ کچھ سروس دیں گے تو کچھ. جی ہمارے ساتھ یہ ہوئی نا بات. میں رضاکار گئے وہاں پر، رضاکار گئے وہاں، ہمارے رضاکار چاہے بھی مدد کریں، اس ہاتھ سے دیں، اس کو پتہ بھی نہ چلے ایسا کچھ ہوا ہے. میں نے وہاں بھی کھڑا ہوا ہے. ہمارے آپ نے بولا ہے نا، دیکھیں یہ آپ سن سکتے ہیں، آپ دعویٰ کر کر آئے ہیں. جی ایسے ہی ہوا ہے رض بھائی. وہ ہمارے جو مووی بنا رہا تھا میرے موبائل سے لڑکا ساتھی ہمارا، تو اس نے باقاعدہ میں نے ادھر ریکارڈ پہ. لوگ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں سنی بھائی؟ جس طرح ابھی نظر آ رہا ہے لوگ تو آپ کے ارد گرد ایسے جس طرح گڑ پر مکھیاں آتی ہیں، لوگ تو آپ کے پاس آ گئے. کیا وجہ ہے سر؟ پھر تو آپ یہاں ووٹ بینک آپ ڈسٹرب کر سکتے ہیں. رض بھائی گڑ پہ مکھی والی بات نہیں ہے. جہاں سچائی اور جہاں ایمانداری ہوگی الحمدللہ وہاں بول بالا ہوگا سچائی کا. جھوٹ بول بول کے ہم 30-35 سال سے اس قوم کو گھماتے رہے. اب میں نے فیس بک کے اوپر اپنی ایک مووی لانچ کری تھی اور میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، یار ہمیں معاف کر دیں ساری برانچوں سے. وہ مووی چل رہی ہے، دیکھیں ہماری جو ہے وہ ٹیم یہ مووی چلا رہی ہے. میں دل برابر ایک سچائی سے کام کرنے جا رہا ہوں جو اللہ رب العزت اس میں آپ نے ایسٹس بھی شو کیے ہیں اپنے. تو کیا یہ ایسٹس آپ کے اتنے ہی رہیں گے؟ کیا وجہ ہے یہ؟ اللہ کی مرضی ہے. آپ کا نہیں ہے وہ تو نہیں سمیٹیں گے آپ؟ نہیں الحمدللہ الحمدللہ. ریز بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں،
ہم کس طرح سے ساتھی 10 15 20 روپے لے کے ہم نے MKM بنائی تھی. اور آج ماشاء اللہ آج سب کے پاس پیسہ, اس ٹائم پہ سب کے پاس پیسہ نہیں تھا, تو ایک چھوٹی سی ہم نے 14 اگست کی ریلی بھی نکالی, سب نے پارٹی سپریٹ کرا, اور ساتھیوں نے کسی نے 1000 روپے, کسی نے 500 روپے, کسی نے 5000 روپے ڈال کے اس میں ہمارا جو بھی خرچہ آیا, یہ 84 اور 86 یاد آ گیا تھا مجھے, خدا کی قسم. اسی طرح سے وہ ریلی نکلی اور سب نے اپنا حصہ ڈالا. ریلی دیکھیں, ہم ریلی بھی چلا رہے ہیں, آپ کی ریلی نظر آ رہی ہے. یہ ایک ہی دم, یعنی ایک ہفتے 2 ہفتے کی آپ کی پارٹی, اتنی ریلی آپ کیسے کر لیتے ہیں, کیا وجہ ہے, اتنے لوگ کیسے اکٹھے کر لیتے ہیں, کون سا جادو ہے آپ کے پاس؟ میں بتا رہا تھا, ہم نے 84 86 کے اندر 10 5 روپے جمع کر کے تحریک کو پروموٹ کرا, اور لوگوں کا جذبہ تھا اور جوش تھا, جو لوگوں نے یہ آج MKM کا ڈنگا بجا. تو اسی طرح کا میں نے دوبارہ سے جہاں سے گنتے بھول گئے, پھر دوبارہ گنتی شروع کر دی ہے. اور یہ ریلی اس کی گواہی ہے, جو ریلی چل رہی ہے یہاں پر اسکرین کے اوپر جو آپ دکھا رہے ہیں, یہ ریلی اس کی گواہی ہے. اس کے اندر رئیس بھائی میرا صرف چندہ ڈالا ہے. میں لیڈر ہوتا تو اس کو پوری لانچ اپنے گھر سے کر رہا ہوتا. اس میں تمام جتنے میری مرکزی کمیٹی برادری کے لوگ ہیں, مختلف برادری کے لوگوں کو میں نے سب کو لے کے اس کی مرکزی کمیٹی بنائی ہے. وہ لوگوں نے جو مرکزی کمیٹی ہے میری, سبوں نے اپنا پارٹی کا حصہ ڈالا, کسی نے 1000, کسی نے 500, کسی نے 200. اور یہ ریلی پوری 14 اگست بڑے شان اور شوکت سے بنائی گئی, اور باقاعدہ میڈیا نے بھی کوریج دی ہے, اب تلک نے دی ہے, میٹرو نے دی ہے, بہت سارے چینلوں نے کوریج دی ہے, وہ ریکارڈ پہ ہے موجود, آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر چل رہی ہے ساری کوریج. لوگوں نے اس میں خود اپنا, پہلی دفعہ میں نے 34 سال کی سروس میں دوبارہ سے وہی کام دیکھا ہے 84 86 کا. یہ ہے چینج, یہ آ رہا ہے چینج. اور وہ آ رہا کیوں ہے بھائی؟ سونی اخلاق کوئی لیڈر تو نہیں ہے, جیسے میں پہلے اوپر بول کے گیا ہوں آپ کے پاس. سونی اخلاق کے عوام کردار کو جانتی ہے, سونی اخلاق کی پوری فیملی کو جانتی ہے, سونی اخلاق کے گھر کو جانتی ہے. رئیس بھائی میرا گھر آپ جا کے دیکھیں, سروے کریں, میرے گھر میں کوئی لٹیرا ہوتا اس پارٹی کی طرح, کوئی بنایا ہوا ہوتا, میں نے اس پارٹی سے, ہم نے اس پارٹی کو دیا ہے. میرے گھر میں ایسے صوفے نہیں ہے بھائی جس پہ آپ نے بٹھایا ہوا. ہم بڑی غریب فیملی سے بلونگ کرتے ہیں, اور کوئی گھر بنا ہوتا تو یہ لانڈی کرنگی کے لوگ میری پوری فیملی کو, میرے خاندان کو جانتے ہیں. تو ہمارا گھر, دونوں گھر میرے سروے کر لیں, ایک والد صاحب والا اور ایک میرا اپنا ذاتی جو میں 6 نمبر پہ رہتا ہوں. تو ہمارے گھر ایسے نہیں ہے کوئی مناسب آدمی کے گھر ہو. میں ایک بہت چھوٹے طبقے کا آدمی ہوں, غریب آدمی ہوں, اور اسی بارے میرے بولتا روپیہ نہیں ہے میرے پاس, اور میں پارٹی بنانے نکل رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ پارٹی چلے گی, اور ویسے ہی چلے گی. لوگ اس کو چلائیں گے, عوام اس کو چلائے گی, اردو اسپیکنگ چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کا ہر نظر آ رہا ہے کہ لوگ آپ کے پاس ابھی سے جو آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں. اور آپ کے, اور سنا ہے میں نے ایک جگہ آپ کی تقریر میں سنا, آپ تو ووٹر پہ بھی, یعنی ان کے کارکن پہ بھی کام نہیں کر رہے. نہیں, اس میں بالکل سختی سے منع ہے چاروں برانچ کے پارٹی کے کارکنوں کو لینا. ہم ووٹروں کو کارکن بنا رہے ہیں, پوری فیملی کو کارکن بنا رہے ہیں. اس لیے یعنی انشاءاللہ آپ کا میئر آ رہا ہے, نائب میئر آئے گا انشاءاللہ. میں اتنی بڑی وقت سے پہلے بات نہیں کروں گا. تو سیاست میں تو ہمیشہ وقت سے پہلے ہوتا ہے. دیکھیں یہ جھوٹے مکار لوگ کرتے ہیں بڑے بڑے دعوے. ہم تو نکل چلے الحمدللہ, قوم کا ایک اپرچونٹی دکھا دی ہے, ایک لوگوں کے پاس چوائس آ گئی ہے MKM کی شکل میں. اب لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے, یہ قوم کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. میں ایمانداری سے باہر آ گیا ہوں, میں گلیوں میں آ گیا ہوں, میں کوچوں میں نکل گیا ہوں, میں شہر میں نکلوں گا انشاءاللہ تعالی. لوگ میرے ساتھ جڑے یا نہ جڑے, مجھے اس سے بھی مطلب نہیں ہے. پھر لوگ سے آپ کیا مراد ہے؟ صرف ایک عام آدمی یعنی کارکن ووٹر کو آپ کہہ رہے ہیں لوگ, یا اس میں کچھ ٹاپ لیڈرشپ کو بھی آپ اپنے ساتھ شامل کریں گے؟ دیکھیں میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں بالکل نیچے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ووٹر کی بات کر رہا ہوں, گراس روٹ پہ جا کے بات کرنا چاہتا ہوں. میں لیڈر سے تو ہم بھر پائے ہیں, ہم نے لیڈر کے بالکل قریب کھڑے ہو کے کام کر کے دیکھ لیا, بلکہ ان کی ناک کا بال بن کے بھی دیکھ لیا. ہمیں کوئی حاصل وصول نہیں ہوا, ساتھیوں کو کچھ نہیں ہوا, سوائے ہمیں شہادتوں کے, سوائے ہمیں اسیریوں کے, سوائے ہمارے بچیاں بیٹیاں ہماری فیکٹریوں میں جا رہی ہیں, اپنی عزت کو داغ کرا رہی ہیں جا کے فیکٹریوں میں. ہمارے خاندانوں میں اردو اسپیکنگ میں کون گیا رہے بھائی کبھی فیکٹریوں میں؟ آج ساری فیکٹریاں اردو اسپیکنگ سے بھری ہوئی ہیں, اور اس کا کہیں نہ کہیں ہماری گردن اور ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈلتا ہے. ایمانداری کی بات تو یہ ہے
یہ برداشت کر لیں سننے والے تو یہ بڑی بات ہے. ان کے اس انجام تلک بھی پہنچانے والے ہم ہی ہیں. یہی 30 سال کے اندر ڈیمیج کرا ہم نے اپنی قوم کو. ہم کیا کسی کو صوبہ دیتے اور کیا کسی کو ہم کوٹا سسٹم ختم کراتے. ہم نے تو فیکٹریاں انڈسٹریاں بھر دی. اور آج ان کو بھی جب ہم کمزور ہوئے شہر کراچی کے اندر, آج ہم کمزور ہیں رئیس بھائی, تو ادھر سے بھی ہمارے لوگوں کو فیکٹریوں سے نکالا جا رہا ہے, ہمارے نوجوانوں کو نکالا جا رہا ہے. یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ الفاظ میرا جو میں کہنے جا رہا ہوں. نہیں, یہ مجھے آپ نے ایموشنل کر دیا. لیکن اب بات یہ ہے کہ جہاں 3 کروڑ لوگوں کو 1.5 کروڑ گنا جاتا ہے اور آپ کی لیڈرشپ کچھ نہیں بول رہی ہوتی, آپ ہی کی لیڈرشپ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے بالکل زیرو سے شروع ہو کر ملٹی ملینئر بن گئی, انہوں نے کیوں خیال نہیں کیا؟ دیکھیں رئیس بھائی, اس قوم کے نوجوان بچیوں کا کیوں خیال نہیں ہے؟ نہ یہاں جابس ملتی, نہ آپ نے دیکھا ہوگا میرا پروگرام, میں کراچی میں نے آواز اٹھائی. ہم تو 70% پاکستان کو کما کر دیتا ہے کراچی. میں کراچی سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کراچی ہوں اور آپ نہیں ہیں. رئیس بھائی 90% جو ہے 90% جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو کما کر دیتا ہے. ہم لاوارث کہاں سے آ گئے؟ ہم تو والی وارث ہیں. وارث تھے, اب نہیں رہے. ہم کیوں نہیں رہے؟ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے لوگوں نے چیزیں چھڑوائی ہیں. غلط ناقص پالیسیاں, ناقص بیانات ہمارے پہ چھاپ لگا دی ہے کسی اور طرح کی. میں کہہ نہیں سکتا, پھر میں پارٹی بن جاؤں گا کسی کی. اچھا, میری پالیسی کا حصہ ہی ہے, میں تینوں برانچوں میں سے کسی کو برا کہنا نہیں چاہتا. اچھا, جو میں یہ تو آپ کی اچھا ہی ہے نا, آپ برا نہیں کہنا چاہتے, لیکن کیا کسی کو کسی کے شر سے بچانا برا ہی ہوتا ہے کیا؟ میں شر سے بچانے تو نکلا ہوں اے بی کیو بنا کر. تو یہ تو کسی کو کسی کے شر سے اگر ووٹر کو بچا رہے ہیں آپ, تو اس میں آپ کسی کو برا تھوڑی بول رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں, ایک جگہ میں نے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے میں آئینہ لے کے نکلا ہوں, تو اتنا آسان کام ہے سر؟ بالکل, اس پر کیا کہیں گے؟ بالکل ہارڈ کام ہے. بہت مہنگا سودا بیچنے نکلے ہیں, اس لیے جھوٹ کا سودا تو بہت آسانی سے بک جاتا ہے. میں تو ہندوں کے شہر میں آئینہ لے کے نکلا ہوں بھائی. یہ ہندوں کا شہر ہو چکا ہے اور میں آئینہ لے کے نکلا ہوں. آنکھوں والے کو تو پھر آئینہ دیکھ لے گا وہ. یہاں تو ہم سب ڈیمیج ہو چکے ہیں. نہیں, تو یہ آئینہ صرف میرے تک کیوں ہے؟ مقصد ایک ووٹر تک کیوں ہے؟ کیا لیڈرشپ کو یہ آئینہ دکھا سکتے ہیں آپ؟ لیڈرشپ کون دیکھے گی آئینہ بھائی؟ آپ کون سا اس پروگرام کے اندر کوئی ایسی چٹپٹی خبر ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آئینہ؟ آپ کو نہیں پتا, آپ بھی اسی شہر. آپ کی ایک بات سے میں اتفاق کروں گا, اور میں یہ اپنے پروگرام میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, میں نے آپ سے کچھ چیزیں سیکھی جن میں سے چند چیز یہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ علی بابا 40 چور, تو اس پر میں اتفاق کروں آپ کی بات. میں پورا کہہ رہتا ہوں, آپ علی بابا 40, میں کہتا ہوں علی بابا 40 چور. یہ علی بابا 40 چوروں کا ٹولہ بنا ہوا ہے. اب ان میں سے کون آئینہ دیکھے گا؟ تو یہ تو اگر قانون سے روئی نہیں نکالیں گے تو اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کنسلٹنٹ یا آپ جیسی لیڈرشپ کا قصور کیا ہے؟ انہیں اس رات کی صبح آخر کبھی تو ہوگی. لیکن انشاءاللہ کچھ روحیں سن رہی ہیں, ہو سکتا ہے اسلام آباد ہماری وائس سنیں, تو ان کی کام سے روئی نہیں ہٹے گی, تو میری بات, آپ کی بات یا عوام کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ بھائی آپ کوشش کریں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں. اللہ سے امید لگائیں. اب اللہ سے امید لگانے کا کام ہے. صرف قوم اب یہ سوچے بھائی کون کالا ہے اور کون گورا ہے اور کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اب سوچنے کا اور سمجھنے کا ٹائم آ رہا ہے. اب انہوں نے پھر, اس قوم نے, کراچی کی خصوصاً اردو اسپیکنگ قوم نے پھر ووٹ کا استعمال غلط کرا. ایک سلوگن ہے ہماری جماعت کا, سابقہ جماعت کا, متحدہ پاکستان کا, اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے. آج میں لایا ہوں اپنا ووٹ اپنے لیے. آپ اس کو تھیم کو سمجھیے گا, اور کون سمجھے اس تھیم کو. کیوں بھائی, کیوں اپنا ووٹ اپنے لیے؟ ہم اپنے بھانجے بھتیجے کھڑے کریں, بیٹے کھڑے کریں, چیئرمین وائس چیئرمین لائیں, اس شہر کو ہم کچرے سے باہر کریں. پورا کراچی کچرے کا مرکز بن چکا ہے, اور اس کچرے کو چھوڑ دیں آپ. کہ الیکٹرک, سیوریج کا نظام, پانی, گندا پانی قوم پی رہی ہے. رضوان, میں اس کا پانی لا کے اس پروگرام میں رکھ دوں تو یہ لوگ, ان کو پتہ نہیں ہے, وہاں رہتے نہیں ہیں لوگ, وہیں کے رہنے والے تھے سارے. نہیں, آپ جس طرح, آپ کی جو سوچ ہے, آپ کا جو نظریہ ہے, میرے جیسے بندے کو, میں انٹرنیشنل ایکسپیرینس رکھتا ہوں, مجھے متاثر کر سکتا ہے. تو آپ کی جماعت میں, یعنی ایکس جماعت میں, جیسے آپ MKM پاکستان کہہ رہے ہیں, یا آپ کے ستار بھائی ہیں, یا حقیقی ہے, تو آپ کے نظریے سے وہ کبھی متاثر نہیں ہوئے آپ کی سوچ سے یا نظریے سے؟ رئیس بھائی, میں تو خود ابھی نکلا ان کو چھوڑ کے, تقریباً کوئی 2-2.5 مہینے ہوں گے, 3 مہینے میں ہوں گے.
मैं खुद उनके नजरिए से जुड़ा हुआ था। तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि आवाम आपका साथ दे और आपकी बात सुने। बस ताकि बात यही है, अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए गैब से और कौन समझे बात को। हाँ भाई, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट करौंगी तक महदूद क्यों हैं? आपकी बिरादरी क्या हमारे इस गुलशन में या डिफेंस में नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल है, तमाम शहर में, पूरे कराची शहर में और पूरे पाकिस्तान में बिरादरियाँ हैं। मैंने मतलब जहाँ सोने इखलाक भाई होंगे वहाँ बिरादरी होगी, क्या कहना चाह रहे जी हैं? जी ऐसे ही होगा सिर्फ एक ही इंशाअल्लाह। जगह बिरादरी होगी? नहीं नहीं नहीं, डिस्ट्रिक्ट करौंगी तक क्यों महदूद किया आपने अपना? मैंने इसलिए मैंने मेट्रो चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू दिया था। मैंने उसके अंदर ये बात करी थी, भाई पहले हम अपने घर में इज्जत बनाने निकले हैं। जिसकी घर में इज्जत नहीं होगी रईस भाई, उसकी बाहर क्या इज्जत होगी? पहले मेरा बैकअप अच्छा हो, मेरा घर में मजबूती हो, तो मैं फिर अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट की क्या पूरे कराची की जंग लड़ेंगे या पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे। अब मैं घर में मजबूत नहीं हूँ रईस भाई। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, 365 पार्टियां बनी हैं, 10 आदमी आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पार्टी बन गई। हमने तो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। हमारी यूसियाँ, हमारे टोन, हमारा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। हमारी मरकजी कमेटी हर बिरादरी की, कोई सी भी कौम में हो, हर बिरादरी का एक एक आदमी लेके, जिसको हम राब्ता कमेटी कहते हैं, हमने मरकजी कमेटी का नाम दिया उसको। हर बिरादरी के बड़े को लेके हम राब्ता कमेटी नहीं बना रहे, हम मरकजी कमेटी बना रहे हैं। अच्छा, एक आपसे पर्सनल सवाल है। सुना है कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखते और इतनी शिद्दत से अपनी पार्टी से इश्क करते हैं, तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो पार्टी आगे चलेगी ना जनाब? हाँ रईस भाई, इसका मैं इंशाअल्लाह, ये मेरे दो आपकी मोहब्बत है, आपके पास ये भी किसी ने पहुँचाई भी मेरी खबर, अच्छी खबर है आपकी। एक खबर है आपके पास यही मिली है मेरे को सही, बाकी तो किसी को नहीं पता आपके पास कैसे पहुंची ये खबर। ये जेन्युइन बात है, थोड़ा सा मैं लापरवाह तो आदमी हूँ। नहीं, जब आपके ऊपर ही दारोमदार है, ड्राइवर ही अगर थोड़ा सा कहीं दाएं बाएं तबीयत तो इसकी ख़राब हो जाती है, तो फिर ये तो आप पर आपकी सोच और नज़रिए की वजह से मैं समझता हूँ आपकी सेहत भी एकदम, और अभी जवान है आप, अभी तो फिर अपना ख्याल रखें ना आप। नहीं, मैं माशाल्लाह से 50 का हो गया हूँ और जवाना मान तो मेरा। और रईस भाई मेरी साथ टीम बहुत अच्छी है, मेरे पास टीम बहुत अच्छी है और इंशाअल्लाह मुझे कुछ होता भी है। लेकिन इस एहसास प्रोग्राम ने तो मुतासिर किया काफ़ी लोगों को। देखिए, और एहसास ऐसे प्रोग्राम में इस थोड़ा सा पाकिस्तान में ये पाकिस्तान में मैं आखिरी सवाल मैंने एक जगह प्रमोट किया आपको, एक जगह मैंने भेजा तो वहाँ जिंदा ईदी, कराची में ऐसे लोग मौजूद हैं जो जिंदा ईदी हैं। मेरी मिसाल से आप बात को समझिएगा, पिक कीजिएगा। वो लोग भी मुतासिर हुए कि एक आधी रात को लीडरशिप, मैं या हमारा आम आदमी कोई वहाँ खड़ा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, लीडरशिप बहुत कम आधी रात को निकलती है। तो आपने तो माशाल्लाह कमाल कर दिया। ये आपके दोस्तों की मेहरबानी है और मेरे उन्होंने कहा कि स्पेशल थैंक्स कीजिएगा कि आवाम के लिए दर्द रखते हैं। शुक्रिया अदा करिएगा। और मैंने कोई सियासी पाला मारने नहीं गया था, वो मेरे दिल की आवाज़ थी, मैंने ब्रेक लिया और मैं उतर गया। नहीं, ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा। अल्लाह इसी प्रोग्राम के जरिए से, एहसास प्रोग्राम के इन रोडों पर बैठे, फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों की दुआएं इंशाल्लाह आपको आगे लेके भाई। जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा अज़म रहेगा। और इसी तरह से मैं आप कुछ कहना चाह रहे थे इस प्रोग्राम पर? जी, मैं इसी प्रोग्राम के ऊपर थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ आपको। जी बिल्कुल। मैं रियासत से बात करना चाहता हूँ, बल्कि आर्मी चीफ साहब से डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के थ्रू। इस कोरोना वायरस से जो सियासी लोग, इसके ऊपर हमारे लोगों की जिल्लत हो रही है, राशन की शक्ल में हुई। पहले लोग राशन कैसे लेके गए मैं बताता हूँ आपको। करौली डिस्ट्रिक्ट साहब, हमारे डीसी साहब ने सबकी शनाख्ती कार्ड की कापियाँ ली, वहाँ डंडे चले, वहाँ सर फटे, ऑन द रिकॉर्ड है। और फिर वो उठा के नाजिमों को, चेयरमैनों को वो राशन उन्होंने दे दिया गया। फिर उधर आवाज़ें लग रही है रईस भाई, आवाज़ लगाने के बाद कोई वाइट पोश आदमी राशन का थैला ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। तो असल राशन कोरोना वायरस में लॉकडाउन में भी नहीं पहुंचा लोगों के पास। अब ये एहसास प्रोग्राम जो मैं देख के आया हूँ, जिसकी कवरेज आप देख रहे हैं, यहाँ आपकी स्क्रीन पे कंटिन्यू चल रही है, ये एहसास प्रोग्राम के लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ, रियासत से मेरी डिमांड है, मेरा मुतालबा है, खुदारा मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ लोगों से, आर्मी चीफ साहब को ये एक मामला खुद देखना चाहिए। लोग फ़ख्र महसूस करेंगे अपनी आर्मी से लेके थैला राशन का हो क्या फंडिंग हो, जैसे हंगामी बुनियाद पर आपने बड़ा अच्छा दिया। देखें, क्या जाइएगा कोई जहाज गिरता है,
تو آگے آرمی سنبھالتی ہے, فوج سنبھالتی ہے, کوئی ہوا آتی ہے تو آرمی آتی ہے. تو سیاسی لوگوں کو بھی تو چاہیے یہ فنڈنگ کا نظام خود بڑا دل کر کے 2 قدم آگے بڑھا کر یہ آرمی کو دیتی ہے. اچھا آرمی سے میرے جیسا وائٹ فوج بھی آگے راشن کا تھیلا بھی لے لے گا اور فنڈنگ بھی لے لے گا, نہ کہ کسی سیاسی آدمی کو دیا جائے. وہ وہاں پر لینے لگوا رہے ہیں, ہماری ماں بہنوں کو ٹچ کر رہے ہیں وہاں کے ادارے کے لوگ. پولیس محکمے کو بتانا چاہتا ہوں میں, مطلب اس طرح سے لوگوں کو دھکا دے کے لینڈ صحیح کروائیں, کیا کسی کے ساتھ ذلت کری جائے, یہ بند کرا جائے. آگے کرونا وائرس ہے, بالکل ہے, اس کا ہمیں پتہ ہے کرونا وائرس موجود ہے, پر کرونا وائرس سے زیادہ بھوک کی پیاس ہے. بھوک پیاس میں لوگ مر جائیں گے. سر دیکھیں آپ کو پتا ہوگا میں ہمیشہ کراچی سے بات کرتا ہوں, کراچی کے لیے بات کرتا ہوں. میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ میں کراچی ہوں, اس سے پہلے چلے آپ کورونا پہ بات کر رہے ہیں, آپ میرے ساتھ پریس کانفرنس میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, آپ واقعی حق اور سچ کو سمجھتے ہیں. میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ ایک غریب آدمی ہے, ایک بہت غریب آدمی ہے, ایک سفید پوش ہے, ایک امیر آدمی, بہت امیر آدمی. کورونا وائرس امیر اور بہت امیر آدمی کو متاثر نہیں کرتا, آپ مانیں گے اس بات کو؟ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کورونا وائرس غریب اور بہت غریب کو بھی متاثر نہیں کر رہا. مسئلہ صرف سفید پوش کا ہے, جس کی طرف آپ آئے ہیں کہ آپ نے اپنی اس ویڈیو میں بھی کہا وہاں کہ سفید پوش جیسا ڈیمیج ہو رہا ہے. سفید پوش آدمی اپنی عورتوں کو کیسے کھڑا کرے گا جس کا ذکر ابھی آپ خود کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا, آپ کر رہے ہیں, انہیں ٹچ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد تو شاید سفید پوش آدمی 12,000 پہ تھوکے. تو اس کے لیے آرمی کو بھی اور پھر میڈیا کو بھی, عدلیہ کو بھی, نیب کو بھی, گورنمنٹ کو بھی کچھ ایسا لائن سیگمنٹ بنانی ہوگی. نہیں یہ بنانا پڑے گی کہ ٹرانسفر کیوں نہیں کرتے ان کے اکاؤنٹ میں. جو میری پریس کانفرنس میں بھی آپ کو یاد ہوگا اپیل تھی کہ کچھ پیسہ ان کو ڈائریکٹ ٹرانسفر کیوں نہیں کرتے. ایسے ہی کرنا پڑے گا انہیں. آرمی چیف صاحب آپ تو آج لیڈرشپ میں تو ہم تو لیڈر نہیں ہیں, آپ تو لیڈرشپ میں, تو آپ عوام کے تھرو یہ تحریک کیوں نہیں چلاتے سر؟ دیکھیں سر میں کیا آپ اکیلے کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں آپ نے ذکر کیا میں اکیلا نہیں کر سکتا, سب کو کرنا چاہیے. جی ایک آدمی اخلاق سونی کیا کر سکتے ہیں خالی جس پلیٹ فارم پہ آپ کی سوچ ہے, آپ کا ایک نظریہ ہے سر, آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اتنی اچھی سوچ کے مالک ہیں, ہر کسی کی سوچ پر ایسا ہو سکتا ہے. رہیش بھائی میں نے وہاں پر کھڑو کے مووی بنائی اور میں نے وائرل کر دی, مطلب جو ہے فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ گروپوں کے اندر. جتنی میری بساط ہے, جتنی میری اوقات ہے, میں نے اس پہ کام کرتا ہوں, میں نہیں رکتا. مجھے اس کے سائڈ افیکٹ سے بھی کوئی پرواہ نہیں, یا اس کا ریپلائی کیا آئے گا. جو کام میں کر سکتا ہوں میں نہیں رکوں کبھی زندگی میں. اللہ انشاءاللہ آپ کو اس پہ جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں, سونی کے پاس, سونی اخلاق کے پاس ریورس گیئر نہیں ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ اس کام کو لے کے چل رہے ہیں. امید ہے, یقین ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ کی پارٹی اور آپ کے ورکر آپ کو سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ آپ بہت آگے جائیں گے, جس کی وجہ سے ہمارا کراچی بھی آگے جائے گا. اچھا ایک ویڈیو میں نے وائرل کی تھی کچھ دنوں پہلے, کیونکہ میں کراچی کا ویٹ کر رہے ہیں, آپ بھی درد رکھتے ہیں, میں بھی درد رکھتا ہوں, سننے والے یہ 1-2 لوگ نہیں دیکھ رہے, لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں اس بات کو. میں نے ایک تھیم پیش کیا تھا جس کے معنی میں کراچی ہوں, یعنی یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کراچی نہیں ہیں, میں کراچی ہوں سے مراد یہ ہے کہ ہم اگر آپ سندھی مہاجر کی جھگڑوں سے باہر ہو کر, آؤٹ سائڈ ہو کر, ہم ایک ہو کر نعرہ لگائیں میں کراچی ہوں, تو آپ اتفاق کریں گے پارٹی کی لیڈرشپ کی حیثیت سے؟ بالکل کریں گے, ہونا چاہیے. کل ختم کرتے ہیں ابھی کیوں, سارے ایک ہوتے ہیں. تو میں ایز اے ورکر کیا ایز اے شہری میں کراچی ہو کے میں گھر بیٹھا ہوں. کیا بات ہے, آپ کی جذبے نے مجھے لاجواب کر دیا. میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے, میں نے بہت لوگوں کے انٹرویو لیے جنہوں نے جواب دیا, لیکن آپ نے شاید دل سے جواب دیا کہ میں کراچی ہوں سے بڑھ کر کیا ہے. سندھی مہاجر پنجابی, یہ سب 34 سال کا آپ کا تجربہ ہے, کیا یہ کسی چیز نے ہمیں فائدہ دیا؟ یہ سب کھیل ہے, ڈرامہ ہے. آج جو مطلب صبح کے نعرے مارے جا رہے ہیں ایک چٹپٹی خبر ہے صرف الیکشن کو گین کرنے کے لیے. میں اس طرح کا کوئی الائنس ہوتا ہے اور اس طرح کا یہ سب ایک ہوتے ہیں اور سب صرف کراچی کے لیے ایز اے پاکستانی. بس دیکھیں سب ایک نہ ہو, دیکھیں اچھا کچرا باہر ہو جائے, جو بھی کچرا ہے, چاہے میں کچرا ہوں, باہر ہو جائے, اچھی بات ہے. بات یہ نہیں ہے کہ ہم سب کو ایک کرنا چاہ رہے ہیں, بات یہ ہے کہ میں کراچی ہوں کی سوچ کو تو ایک کریں. بالکل ایٹ لیسٹ ہم ایک سوچ کو, تاکہ سندھی بھی شہر کا ہو تو وہ سوچے میں کراچی ہوں, پنجابی بھی سوچے میں کراچی ہوں. لیکن جو سندھی یہاں 30 سال سے رہ رہا ہے وہ تو میں کراچی ہوں سمجھتا ہے, وہ تو 70% جو ہے پاکستان کو کما کے دے رہا ہے. یہ کراچی جو ہے 90% جس کا میں نے ذکر کیا اپنی ویڈیو میں, شکریہ آپ نے اتفاق کیا. اس کا دوسرا پوائنٹ تھا کہ کراچی کو پاک فوج کے حوالے کیا جائے, اور مجھے بڑی خوشی ہے. اور میں تو آرمی چیف صاحب کو بولوں گا, آپ سے ہاتھ ملانا میں فخر محسوس ہوگا, نہ کہ کسی سیاسی آواز کو کہا کہ
تو یہ آپ نے کیوں کہا بھائی اور میں تو مطالبہ کرتا میں ہوں دیکھ کے آیا نا اساس پروگرام کے اندر کیا ذلت ہو رہی ہے انسانیت. ادھر مہاجر پٹھان سندھی کی بات نہیں ہو رہی, ادھر انسانیت کی تو یعنی فوج کے آنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں ادھر سے راشن ملانے لینے سے ہاتھ سے اٹھانے سے ان کے ہاتھ سے لینے میں فخر محسوس ہوگا, آرمی سے فخر محسوس ہوگا, نہ کہ یہ لائن لگا کے سیاسی لوگوں کے گیٹ پہ کھڑا ہونے سے لوگ اپنی عزت کو بھی بچ جائے گی, لوگوں کی عزت مجروح ہونے سے بھی بچ اچھا جائے گی. یہ کیا وجہ سر, آپ تو سیاست میں 34 سال سے ہیں, ویسے آپ کراچی کی سیاست کر رہے ہیں, ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم پاکستان کا بھی آپ سے سوال کرتے ہیں. جب عمران خان صاحب تھے, وزیر اعظم نواز شریف تھے اور عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے, تو یہ نعرہ سننے میں آتا تھا چیف جسٹس آگے آئے, آرمی چیف صاحب آگے آئے. آج عمران خان بھی وزیر اعظم ہے, پھر بھی یہ نعرہ سننے میں آتا ہے آپ جیسے لیڈرشپ سے کہ چیف جسٹس آگے آئے ہیں اور آرمی چیف آگے آئے ہیں, تو کیوں وزیر اعظم کو آپ نہیں پکارتے؟ وزیر اعظم صاحب کی تو بات کرنا اس ٹائم ایسی ہے, بیکار کی بات ہے کرنا. یہ تبدیلی آئی ہے کراچی کے اندر, لوگوں کو لائنوں پہ لگا دیا گیا, لوگوں کے پاس رزق نہیں ہے, روزی رزق نہیں ہے لوگوں کے پاس کھانے کو. اس شہر کے اندر جتنا ڈیمیج کسی اس گورنمنٹ میں ہوئے, اس دور اقتدار میں ہوئے عمران خان صاحب کے, کسی دور میں ایسے حالات کبھی پاکستان کے نہیں ہوئے. خصوصاً میں تو کراچی میں رہتا ہوں, میں کراچی کی بات بتاتا ہوں آپ کو. جیسے کہتے نا یار ان کا پیر بھگوان نہیں پڑا, اس ملک میں ان کا پیر بھگوان نہیں, کہتے نا یار یہ اولاد میری بھگوان نہیں ہوئی. اس طرح سے یہ پاکستان کے اندر یہ وزیر اعظم بھگوان نہیں آئے. رضا بھائی معافی کے ساتھ, یہ ہم کیا کہوں میں, اس ٹائم یہ ریکارڈ پر چل رہی ہے بات, بس ہمیں معاف کر دیں عمران خان صاحب. اور میں چاہتا ہوں مطلب جو ہے میری آواز وہاں تک پہنچے, جو حالات انہوں نے کر دیے اس ملک کے, کیا اس شہر کراچی کے, ہم تو ان سے معافی چاہتے ہیں. ویسے ملک کا تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اس میں تو اس شہر میں تو خاص طور پر لیڈرشپ جو ہے اس ٹائم پی ٹی آئی کے پاس ہے, اور بلیک ہے یا وائٹ ہے اس شہر کے حالات, یا اس شہر میں جاب سے مل رہی, اس کی ذمہ دار ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی ہے اس شہر کی. یہ میں اتفاق کروں گا بغیر کسی پارٹی کے, آپ کو پتہ ہے میں کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں, لیکن یہ آپ کی بات میں ویٹ ہے. لیڈرشپ تو ابھی ایم کیو ایم کی بھی نہیں ہے, اس وقت تو پی ٹی آئی کی ہے, زیادہ سیٹیں تو ان کے پاس ہیں, اپوزیشن میں تو اپوزیشن لیڈر بھی ان کا ہی ہے. ایسے ہی بالکل آپ صحیح فرمائیں. اچھا میری آخری بات جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہم نے اتنے گناہ کر لیے شاید کہ ہمیں ایک کنیکشن کی ضرورت ہے, اور ایک ٹیگ لائن جسے میرا جسم میری مرضی کو سپورٹ مل سکتی ہے, تو اللہ بادشاہوں کو سپورٹ ملنی چاہیے. میرا ماننا پولیٹیکل لیڈرشپ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے یہ ہے کہ انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہر زبان کے اوپر ہوگی جو بات آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو ہر زبان پہ ہونا چاہیے. اللہ بادشاہ کا بادشاہ, اللہ بادشاہ کا بادشاہ ہے, اور یہی حقیقت ہے. جب یہ لوگ ہر آدمی یہ بات کہنے لگے گا اس شہر کا, اس ملک کا, اللہ بادشاہ کا بادشاہ, اللہ بادشاہ کا بادشاہ, تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. شکریہ جو آپ نے مجھے جو ٹائم دیا, اخلاص سونی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آج برادری قومی موومنٹ کی ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے آپ نے ٹائم دیا. یہ تھے اخلاص سونی صاحب, اور انہوں نے جو ہے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہیلو پاکستانی کے لیے ٹائم نکالا. اور ان کی سب سے خاص بات جو اس یعنی جو حساس پروگرام ہے اس میں یہ عوام کے لیٹے عوام جو فٹ پاتھ پہ لیٹی ہوئی عوام تھی, آدھی رات کو انہوں نے مجھے لاجواب کیا, جس کی وجہ سے میں نے اسپیشل دعوت دی کہ یہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ سونی اخلاص بھائی.